کٹھیاں ہو گئی نا 5 انگلیاں، اتفاق آ گیا، اتحاد آ گیا، پھر دشمن کا مقابلہ کر سکتی ہیں، پھر اپنے مدد مقابل کا مقابلہ ہو سکتا ہے۔ کس وقت؟ جدوں اتفاق ہوئے گا، جدوں اتحاد ہوئے گا۔ مانا اول آخر یہ سمجھ آیا، اتفاق دے اندر، اتحاد دے اندر جرت بھی ہے، غیرت بھی ہے، بہادری بھی ہے، عزت بھی ہے، حمیت بھی ہے۔ اللہ پاک بھی اتفاق والے نو برکت اور رحمت دے خزانے عطا فرما دے۔ ہن اتفاق اتحاد دی تو بات سمجھ آ گئی۔ ہن اگلا پوائنٹ میری گفتگو دا دوسرا پوائنٹ، اتفاق اور اتحاد ہوئے گا کس طرح؟ لڑائیاں جھگڑے نے مولیاں مرا چھڑیا سارے، صحیح بات ہے، مرا چھڑیا ساڈے اللہ کنے نے؟ بولو جدا ایک ہوتے بولو، ساڈا اللہ کنے نے؟ ایک ساڈے نبی کنے نے جس نبی دا اساں کلمہ پڑھے؟ کنے نبیاں دا کلمہ پڑھے؟ سارے بولو۔ ساڈیاں کتاباں کنیاں نے جس تو سارے رہنمائی حاصل کرنی؟ سارے بولو۔ ساڈے قبلے کنے نے جس طرح اساں منہ کر کے نمازاں پڑھنیاں؟ بولو سارے۔ جب اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، قرآن کتاب اللہ ایک ہے، پھر ساڈا قبلہ ایک ہے، اسی امت ایک، پھر لڑائی کیوں؟ پھر جھگڑا کیوں؟ پھر نماز علیحدہ علیحدہ کیوں؟ پھر ایک دوسرے کی اذان تو نفرت کیوں؟ پھر ایک دوسرے دے ہوتے جلسے تے پابندی دیاں درخواستاں کیوں؟ پھر ایک ہی محلے دے اندر 3 اور 4 مساجد کیوں؟ پھر ایک ہی محلے دے اندر 3-4 مساجد دے نماز دا الگ الگ طریقہ کیوں؟ نماز دا الگ الگ ٹائم کیوں؟ اذان دا الگ الگ طریقہ کیوں؟ اذان دا الگ الگ ٹائم کیوں؟ پھر زکات دے اپنے اپنے فتوے کیوں؟ پھر روزے دا اپنا اپنا طریقہ کیوں؟ پھر خوشی اور غمی دا اپنا اپنا طریقہ کیوں؟ پھر چلن تے پھرن دا اپنا اپنا طریقہ کیوں؟ پھر مولوی تے بولنا اپنے اپنے کیوں؟ جب نماز ایک ہے، جب قرآن ایک ہے، جب رب ایک ہے، جب نبی ایک ہے، پھر اسی ایک کیوں نہیں؟ پھر اتفاق کیوں نہیں؟ پھر اتحاد کیوں نہیں؟ پھر کیوں اسی متحد نہیں ہو رہے؟ پھر بھائی بھائی دے فتوہ کفر دا کیوں لگا رہے ہیں؟ پھر بھائی بھائی کو گستاخ کیوں آکھ رہے ہیں؟ پھر بھائی ایکو گھر دے وچوں نکلن والے، ایکو دکان دے وچوں 2 بھائی نکل رہے ہیں، ایک دوسری مسجد جا رہے ہیں، دوسرا دوسری مسجد جا رہے ہیں، ایک اندر تیرے مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی، دوسرا اندر تیری مولوی پیچھے نماز نہیں ہوندی، ایک اندر تیرا مولوی جھوٹ بولدا ہے، ایک اندر تیرا مولوی جھوٹ بولدا ہے، ایک اندر ساڈی اذان نہیں ہوندی پئی، میں دا جواب کیوں دیاں؟ میں دا جواب کیوں دیاں؟ ایک اندر یہ میری اذان نہیں، میں دا کیوں جواب دیاں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ جب رب ایک ہے، جب کتاب ایک ہے، جب نبی ایک ہے، جب قبلہ ایک ہے، پھر تسی اور میں بھائی بھائی ایک کیوں نہیں؟ نعرہ تکبیر! تکبیر! پھر سوال ہے، میں تقریر نہیں کر رہی، میں ایک نظریہ پیش کر رہا ہوں۔ دی وجہ ہے، دی وجہ جگہ منو سمجھ آئی ہے نا، وہ یہ ہے کیونکہ ساڑی سوچ اور مزاج مختلف ہے۔ اگرچہ 2 بھائی ایک نے، انہوں دی سوچ مختلف ہے، انہوں دا مزاج مختلف ہے، بھائی بھائی دی سوچ میچ نہیں کر دی۔ اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ ذہن عطا فرمایا ہے، اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ سوچ عطا فرمائی ہے، اللہ پاک نے علیحدہ علیحدہ مزاج عطا فرمایا ہے۔ میرے مزاج رہنے کے نہیں، پھر اتفاق ہونا، پھر قاری صاحب جے مزاج ہی مختلف نے، سوچیں ہی مختلف نے، جے سارے دماغ ہی مختلف نے، سارے ذہن ہی مختلف، پھر قادیاں اتحاد امت کانفرنساں کرائی، کی رولا پایا جے چھٹو پھر مختلف ہی رہنے؟ نہیں، میں پہلے دنیا کی مثال دے آنگا، پھر نبی پاک دی حدیث، اللہ کا قرآن سناواں گا، سنے نبی پاک دے فرامین سناواں گا، انشاءاللہ تمہیں بات سمجھ آ جائے گی، انہوں بات سمجھ آئے گی جڑا شروع تو آخر تک میرے نال نہ چلے گا۔ پاکستان بنان لگے، علامہ اقبال دی سوچ مختلف، قائد اعظم دی سوچ مختلف، علامہ اقبال دا مزاج مختلف، توجہ کرنا، قائد اعظم دا مزاج مختلف، دیگر تحریک دے احباب دا مزاج مختلف، انہاں دیاں ذاتاں مختلف، انہاں دی گھر مختلف، انہاں دے علاقے مختلف، انہاں دی بولی مختلف، انہاں دا مزاج مختلف، پھر کس طرح پاکستان بنے آخر؟ تسی کہو گے قاری صاحب یہ گلاں سانو نہ سنا، ایک قرارداد پیش ہوئی سی، ایک نظریہ سی، ایک قانون سی، ایک قانون اور دستور سی، ایک آئین سی۔ علامہ اقبال اپنی سوچ تے مزاج اپنے گھر رکھ کے اس قانون تے متفق ہویا، قائد اعظم صاحب
اپنی سوچ اور اپنا مزاج سائڈ تے رکھ کے اس نظریے اور قانون تے متفق جتنے بھی اراکین سن سب ایک نظریے تے دستور تے متفق ہوئے پھر بنیا پاکستان مسجداں دیاں کمیٹیاں کیوں بن گئیاں نے اس وجہ تو تاکہ مزاج ہر کسی دا مختلف ہے سوچ ہر کسی دی مختلف ہے اختلاف ہوئے گا لہذا اختلاف تو بچن لئی کمیٹی بناؤ کمیٹی والے اپنی اپنی سوچ مطابق نہیں مسجد کا ایک دستور ہے مسجد کا ایک قانون ہے کمیٹی اس دستور کے مطابق کام کرے گی کمیٹی اس نظریے کے مطابق کام کرے گی معنی یہ سمجھ آیا لوگوں کی سوچ مختلف ہو سکتی ہے جدوں نظریہ ایک ہوئے گا پھر اتفاق اور اتحاد ہو جائے گا اتفاق ہو سکتا ہے اتحاد ہو سکتا ہے ہن میری طرف توجہ کرو اسی کہنے ہیں یار ایتھے ساڈے پاکستان زیادہ تر جڑے فرقے نے حنفی فرقہ موجود ہے شافعی فرقہ موجود ہے حنبلی موجود ہے اچھا جی مالکی موجود نے وہابی موجود انہاں سارے نوں اکٹھا کرنے تے کی کریے ہن توجہ کرنا میں کوئی لڑائی جھگڑے دی بات نہیں کرنا چاہتا اور نہ میں کبھی کیتی الحمدللہ انہاں نوں اکٹھا جو کرنے کی کرنا ہے میری گفتگو دا تیسرا پوائنٹ پہلا پوائنٹ میں دنیاوی مثالاں دے کے سمجھایا اتفاق اتحاد کتنا ضروری ہے دوسرا سمجھایا کہ اتفاق اور اتحاد کس طرح ممکن ہے اگرچہ مزاج مختلف نے اور تیسری ہن بات سمجھان لگا کہ یار اسی ہن ٹر پئے ہاں اساں ذہن بنا لیا کہ اتفاق اتحاد ضروری ہے متحد ہونا ضروری ہے ذہن بنا لیا اچھا اساں یہ بھی ذہن بنا لیا اپنے اپنے مزاج کی قربانی دینی پائے گی ایک نظریے کی خاطر ہن توجہ کر پھر کیدے نظریے کی خاطر قربانی دئیے کیدے نظریے کی خاطر میں پیغام دیاں گا اس نظریے کی خاطر قربانی دیو جس نظریے دے اندر غلطی موجود نہ ہو خطا دا امکان ہی نہ ہوئے جس نظریے دے اندر بھول چوک دا امکان ہی موجود نہ ہوئے اس نظریے دے حمایت ہوئے گی اس نظریے دے متفق ہو سکتے ہیں جیڑا نظریہ معصوم دے خطا ہوئے خطا تو پاک نظریہ ہوئے اچھا جی میں بات کر رہا سا اسی سارے کٹھے ہو کے آئیے اسی آنے یار اتفاق کرنے تھے اسی سارے امام ابو حنیفہ تے اتفاق کر کے حنفی بن جائیں گے کیا مالکی اپنے امام مالک نو چھڈن گے بولو بولو کیا شافعی امام شافعی نو چھوڑن گے کیا حنبلی امام احمد ابن حنبل نو چھوڑن گے بولو اسی کہنے ہیں یار امام مالک جڑے نا یہ مدینے دے امام سن مدینے حدیث پڑھا دے نہ سو شام لہذا اس طرح کر دے ہاں امام مدینہ امام مالک تے اتفاق کر دے ہیں حنفی کہن گے اسی امام حنیفہ نو کیوں چھوڑیے مالکی کہن شافعی کہن گے اسی امام شافعی نو کیوں چھوڑیے حنبلی کہن گے اسی امام احمد ابن حنبل نو کیوں چھوڑیے پھر اسی یاد چلو اتفاق کر لینے ہیں یہ جڑے امام شافعی گزرے نے نا امام بخاری دے گزرے نے امام بخاری بڑا اچھا تعلق معاملات سن چلو انہاں تے دوسرے دل کہن گے اسی اپنے امام کیوں چھڈیے بھائی جعفری کہن گے اسی امام جعفر صاحب پھر ایتھے بھی اتفاق بولو بولو متحد ہو سکتے بولو سارے اسی آنے یار چلو کسی تابی تے اتفاق کر لیے سارے کہن گے تابی کو بھی تے غلطی ہو سکتی ہے اوتھے بھی اتفاق چلو سارے آ جاؤ کٹھے ہو کے کسی ایک صحابی تے متفق ہو جائیے اسی آنے جی حضرت علی تے متفق ہو دوسرے کہن گے اسی ابو بکر و عمر عثمان نو کیوں چھڑ دئیے کوئی کہے گا میں معاویہ نو کیوں چھوڑ دے کوئی کہے گا میں فلان یار اچھا اسی علی تے متفق ہو جائیے کیا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو خطا دا امکان نہیں ہو سکتی ہے بھول ہو سکتی بھول سکتے ہیں ابو بکر بھول سکتے ہیں عمر بھول سکتے ہیں عثمان بھول سکتے ہیں علی نبی دے صحابہ اکرام کو بھول ہو سکتی یار پھر کونی ایسی ہستی ہے جس ہستی تے اتفاق ہوئے گا جس ہستی تے اتحاد ہوئے گا آؤ میں تمہیں حدیث سنا کے وہ ہستی سامنے رکھنا چاہنا جس ہستی کو خطا دا امکان نہیں اور جس ہستی دے نال کائنات دے ذرے ذرے دے اندر بسنے والا ہر کلمہ گو مسلمان محبت دا بھی دعویٰ کر دے پیار دا بھی دعویٰ کر دے عقیدت دا بھی دعویٰ کر دے عزت دا بھی دعویٰ کر دے احترام دا بھی دعویٰ کر دے لوگ موجود نے جنہاں کو امام ابو حنیفہ نال اختلاف ہوئے گا لوگ موجود نے جنہاں کو امام شافعی نال اختلاف ہوئے گا لوگ موجود نے جنہاں کو امام مالک نال اختلاف ہوئے گا لوگ ایسے بھی موجود نے جنہاں کو امام احمد ابن حنبل نال اختلاف ہوئے گا اس دھرتی دے اوتے ایک ہستی ایسی ہے اللہ دی پوری زمین تے عرب و عجم چھاڑو جس
ارض و عجم اور زمین و آسمان چھان مارو ایک ہستی ایسی ہے جس ہستی دے ہوتے کسے بھی کلمہ بولوں کسے قسم دا کوئی اعتراض نہیں وہ ہستی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیوں وجہ کی ہے کیونکہ اس ہستی کا کوئی دنیا کائنات کے اندر کوئی ہستی اور ذات مقابلہ کر ہی نہیں سکتی کر سکتی اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ سارے درود پاک پڑھو اوے رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رنگ لگ گئے میرا کھلا ٹائم ہے میں انہوں نے کیا سی 7:15 کو کھا جائیں گا قاری صاحب کہنے لگے نہیں 7:30 کو پہلے چھڑے آنا تو میں تو انشاءاللہ لڑ پہنے ان توجہ رکھنی اس کو پہلے ہی چھڑاں گا لیکن بات یہ سمجھانی سی اتفاق کے اتحاد امت متفق اور اکٹھی صرف اس کائنات ایک ہستی دے بارے ہو سکتی ہے وہ ہستی ہے تواڈے اور میرے پیر مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا کل نبیاں رسولاں دا بن کے اوے کل نبیاں رسولاں دا بن کے ساڈا پاک نبی سلطان آیا اوے ساڈا پاک نبی سلطان آیا توجہ سونے ورگا نہ سونا کوئی آیا ہے شان سجے کسے بھی نہ پایا ہے سونے ورگا آقا ورگا مدنی ورگا نہ سونا کوئی آیا ہے شان سجے کسے بھی نہ پایا ہے وہ شان آقا جے کسے بھی نہ پایا ہے جس دی تعریف و توصیف نہیں جس دی تعریف و توصیف نہیں عرشاں تو رب دا قرآن آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا محبوب حق سبحان آیا دل لوٹ لے جن انسان دے کر بیٹھے سودے جانا دے کر بیٹھے سودے جانا دے دریاک دستے جڑا ایک واری دریاک دستے جڑا ایک واری سرکار دا سنن بیان آیا رنگ لگ گئے سارے زمانے نو محبوب حق سبحان آیا محبوب حق سبحان آیا توجہ دلوار اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر اتفاق اتحاد ضروری ہے کتنا ضروری ہے کیوں ضروری ہے بجائے میں کہ ہر کسی دا مزاج علیحدہ علیحدہ ہے ایک نظریے تے متفق ہونا پے گا وہ نظریہ کتھوں لبے گا جڑا نظریہ خطا تو پاک ہوئے جڑا نظریہ غلطی تو پاک ہوئے جڑے نظریے دیاں گواہیاں آسمان تو عرشاں والا رب نازل فرمائے کیڑا وہ نظریہ ہے توجہ کر دے جانا ساری کائنات کٹھی کرو اس نظریے دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ساری کائنات کٹھی کرو اس ہستی دا مقابلہ نہیں ہو سکتا ساری کائنات کٹھی کرو اس ذات پاک دا مقابلہ نہیں ہو سکتا اللہ تعالیٰ دے محبوب پیغمبر امام الانبیاء امام الہدا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول ایک صحابی آیا نبی پاک نو آ کے عرض کی تھی اللہ دے محبوب پیغمبر کیف علمت انک نبی تانوں کیویں معلوم ہویا تسی اللہ دے نبی ہو تانوں کیویں پتہ چلیا تسی اللہ دے پیغمبر ہو تانوں کیویں پتہ چلیا تسی اللہ دے رسول ہو آخر تساں جو رسالت دا دعویٰ کیتا ہے کدوں تانوں پتہ چلیا تسی اللہ دے نبی ہو نبی پاک نے فرمایا میں ایک جگہ تے بیٹھا ہویا سا آسمان اور زمین تو دو آسمان تو دو فرشتے آئے ایک فرشتہ زمین تے آ گیا ایک فرشتہ زمین اور آسمان دے درمیان رہا دو روایتوں دے مطابق ایک روایت دے مطابق دو فرشتے زمین تے آئے ایک فرشتہ آسمان اور زمین دے درمیان ترازو اٹھا کے کھڑا ہوا ہے ترازو پکڑ کے کھڑا ہے زمین تے آنے والے فرشتے آسمان والے فرشتے کو پوچھتے ہیں ہوا کیا
یہ وہی ہستی ہے جڑی ہستی کو اسی بھیجے گئے ہاں؟ کیا یہ وہی ہستی ہے جڑی ہستی دی طرف اسی آئے ہاں؟ جواب ملیا جی جی یہ وہی ہستی ہے جڑی ہستی دے وقت طرف اسی بھیجے گئے ہاں۔ اور میری طرف توجہ کرنا، ترازو اٹھایا ہوئے ہے، ایک ایسا ترازو سی نبی پاک دی عزت شان دے مطابق ترازو سی، ایک ایسا ترازو سی اللہ پاک دی رحمت والا ترازو سی، زمین و آسمان دے درمیان والے فرشتے نے ترازو اٹھایا ہوئے ہے۔ ترازو دے دو پلڑے نے، ایک پلڑے دے اندر نبی پاک نے فرمایا مینوں بٹھایا گیا ہے، دوسرے پلڑے دے اندر ایک اور بندے نوں بٹھایا گیا ہے، وزن کروایا گیا ہے، مقابلہ کروایا گیا ہے، موازنہ کروایا گیا ہے۔ میں دس سے رہا ہوں اتفاق کرنا ہے، اتحاد کرنا ہے، کیڑی ہستی دے بارے کیڑی ہستی تے اتفاق ہوئے گا؟ جڑی ہستی دی کائنات دے اندر اللہ دی پوری مخلوق دے اندر کوئی ہستی مقابلہ نہ کر سکتی ہوئے، کیڑی ذات تے اتفاق ہوئے گا؟ کیڑی ذات دا کائنات دے اندر اللہ دی پوری مخلوق دے اندر کوئی ذات مقابلہ نہ کر سکتی ہوئے۔ ہن توجہ کرنا، میں اس ذات کو سامنے پیش کر دینا، پھر لڑائی ختم، پھر جھگڑا ختم، آؤ پھر اس ذات کے سامنے آ جائیے، اتفاق مل جائے گا، اتحاد مل جائے گا۔ نبی پاک نے فرمایا ترازو لگایا ہوئے ہے، ترازو دے اندر وزن کیتا گیا، میرا وزن بھاری ہو گیا، تو بندے میرے مقابلے بٹھائے گئے، میرا وزن بھاری ہو گیا، 10 بندے میرے مقابلے بٹھائے گئے، میرا وزن بھاری ہو گیا، 100 بندہ میرے مقابلے بٹھایا گیا، میرا وزن بھاری ہو گیا، حتیٰ کہ 1000 بندے نو ترازو دے ایک پلڑے چ بٹھایا گیا ہے، دوسرے پلڑے چ میں موجود ہوں۔ نبی پاک نے فرمایا زمین و آسمان دے درمیان والے فرشتے نے جو ترازو اٹھایا، یہ 1000 بندے والا پلڑا تے چکے گیا، انج لگتا سی جویں بندے میرے اوتے گر جان گے۔ جدوں یہ مقابلہ نہ ہو سکیا، پھر جڑا فرشتہ آسمان اور زمین دے درمیان موجود ہے، زمین والے فرشتیاں نوں کہن لگا یہ کیڑی ہستی دے نال مقابلے کروا رہے ہو، یہ کیڑی ہستی دے نال موازنے کرا رہے ہو، یہ کیڑی ہستی دے نال تول کروا رہے ہو؟ ساری کائنات ایک سائیڈ تے ہوے، اللہ دی پوری مخلوق ایک سائیڈ تے ہوے، ساری مخلوق رل کے بھی انہاں دے نال جناب محمد کریم دا مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ لوگوں یہ بات سمجھ آ گئی؟ اگلی حدیث سننا جو کہ حدیث بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ اتفاق کس طرح آئے گا، اتحاد کس طرح آئے گا، لیکن اس کی وضاحت میں پہلے سمجھانا جاواں۔ اللہ دی ساری مخلوق وچ کون شامل نے؟ اللہ دے سارے نبی شامل نے، اللہ دی ساری مخلوق وچ کون شامل نے؟ اللہ دے سارے فرشتے شامل نے، اللہ دیاں ساری مخلوق وچ کون شامل نے؟ جن و انس شامل نے، اللہ دی ساری مخلوق وچ کون شامل نے؟ کون شامل نے؟ نبی دے یار شامل نے، اصحاب و اہل بیت شامل نے، تابعین تبع تابعین شامل نے، محدثین و مفسرین شامل نے، مورخین شامل نے، امام ابو حنیفہ شامل، اللہ دی مخلوق وچ امام شافعی شامل، اللہ دی مخلوق وچ امام احمد ابن حنبل شامل، اللہ دی پوری مخلوق وچ امام مالک شامل، اللہ دی پوری مخلوق دے اندر امام عبد القادر جیلانی شامل، امام بخاری شامل۔ ساری کائنات دے لوگ رل بھی آ جان، ساری کائنات دے لوگ کٹھے بھی ہو جان، انہاں دے نال دے وزن دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، انہاں دے نال دی عزت دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، انہاں دے نال دی شان دا مقابلہ نہیں ہو سکدا، انہاں دے نال دی عظمت دا بھی مقابلہ نہیں ہو سکدا۔ اتفاق کرنا ہے، اتحاد ضروری ہے۔ اہمیت سمجھائیے پہلے تو اتحاد کتنا ضروری ہے؟ پھلاں دیاں پتیاں رلدیاں پئیاں نے، کیوں؟ کیونکہ انہاں اتفاق نہیں کیتا، انہاں اتحاد نہیں، اسی رلدے پئے کیوں؟ کیونکہ ساڈا اتفاق ہی نہیں، ساڈا اتحاد ہی نہیں۔ دو بھائی ایک گھر وچوں نکلدے نے، ایک دوسری مسجد جا رہے، دوسرا دوسری مسجد جا رہے، ایک دا دعویٰ یہ ہے میری تیرے مولوی پیچھے نہیں ہوندی، دوسرے دا دعویٰ یہ ہے میری تیرے مولوی پیچھے نہیں ہوندی، اسی مولوی دا قبلہ ایک، دوسرے مولوی دا قبلہ ایک، اس مولوی دی کتاب ایک، دوسرے مولوی دی کتاب ایک، اس مولوی دا رسول ہے، اس مولوی دا رسول ہے، اس مولوی دا بھی اللہ ایک ہے، اس مولوی دا بھی اللہ ایک ہے۔ میرا سوال ہے پھر مسجداں علیحدہ کیوں، پھر نمازاں علیحدہ کیوں، پھر اذاناں علیحدہ کیوں، پھر طور طریقے علیحدہ کیوں، پھر سجدے اور رکوع علیحدہ کیوں، پھر قیام علیحدہ کیوں، پھر تراویح تے اختلاف کیوں، پھر نماز تے ایک رکن تے اختلاف کیوں؟
کیوں اتفاق کدوں ہوئے گا اتحاد کدوں ہوئے گا جدو آمنوں دے لال دروازے تے آؤ گے نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ مصطفیٰ نعرہ بلند الفیصل کتھے لکھیا ہوئے کتھے لکھیا اللہ دے قرآن وچ لکھیا ہوئے اللہ تعالیٰ اپنے قرآن کریم دے اندر خود اعلان فرما رہے ہیں اللہ فرماندا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جدوں بھی تہاڈا آپس وچ اختلاف ہو جائے مولوی دا اختلاف ہو جائے مفتی دا اختلاف ہو جائے علامہ دا آپس وچ اختلاف تسی یہ نہیں کہنا میں یہ سلام نال ہاں میں یہ سلام نال ہاں تسی یہ نہیں کہنا میرا مفتی ہے تے میرا مفتی ہے تسی یہ نہیں کہنا میرا مولوی ہے تے تیرا مولوی ہے نا فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ جدوں بھی مفتی دا اختلاف ہو جائے مفتیاں دیاں پگاں اپنی جگہ تے گدی نشین دی پگ اپنی جگہ تے مولوی تے علامہ صاحب دی عزت اپنی جگہ تے امام اور خطیب دا مقام اپنی جگہ تے تسی اللہ دی طرف آ جاؤ اللہ دے رسول دی طرف آ جاؤ سارے اختلافات مک جان گے ساریاں لڑائیاں مک جان گی سارے جھگڑے مک جان گے سارے فرقہ واریت دا خاتمہ ہو جائے گا اس دے حوالے نال میں حدیث پاک بخاری شریف دی سنانا چاہتا ہوں لمبی حدیث ہے لیکن میں ایک ٹکڑا تے اشارہ ایک حصہ تساں بات دے سامنے رکھنا چاہتا اللہ دے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آسمان تو اللہ نے فرشتے بھیجے جڑے آپس دے اندر گل بات کر رہے ہیں تے گل بات کردیاں آخر تے کہنے نے محمد فرق بین الناس محمد فرق بین الناس اے ہستی جڑی ہستی دے سامنے اسی موجود ہاں اے ہستی جڑی ہستی دے قدماں وچ اسی موجود ہاں اے ہستی لوکاں دے درمیان حق اور باطل دے درمیان فرق کر دین والی ہستی ہے اے او ہستی ہے جڑی حق نو واضح کر دیندی ہے اے او ہستی ہے جنے باطل دی وضاحت کیتی ہے اے او ہستی ہے جدھر اے ہستی ہوے ادھر حق ہوندا ہے جڑا اے دے مخالف ہو جائے او ہمیشہ باطل دے ہوندا ہے ان اتفاق دی دعوت محبت دی دعوت میں تے ہاتھ جوڑ کے کہاں اوے یارو تہاڈا ساڈا کوئی بریلوی بیٹھا ہے کوئی دیوبندی بیٹھا ہے کوئی کسی بھی فرقے نال تہاڈا تعلق ہے تہاڈا میرا کلمہ کیڑا ہے کنے نے بلکہ اتھوں باش اللہ کنے نے جدا اللہ ایک بولو کنے نے نبی کنے نے کتاباں کنیاں نے قبلے کنے نے کلمے کنے نے ایک ہی کلمہ ایک ہی نبی ہے ایک ہی اللہ ہے ایک ہی کتاب ہے ایک ہی قبلہ ہے پھر آؤ سارے اتفاق کریے تسی اپنے مولوی کو اپنی جگہ تے رکھو آؤ سارے نماز اپنی لے کے آئیے اللہ اکبر تو لے کے قیام تو لے کے رکوع تو لے کے سجدے تو لے کے تشہد کو لے کے السلام علیکم ورحمت اللہ تک سارے اپنی نماز اللہ اکبر تو لے کے سلام تک لے کے آؤ میں بھی لے کے آنا آؤ در مصطفیٰ تے پیش کری اپنی نماز میری محبت دی دعوت سنو میرے پیار دی دعوت سنو مرکز محمدیہ مخدوم رشید کا پیغام سنو لڑائیاں مک جان جھگڑے مک جان ایک محلے تین مسجداں مک جان ایک محلے تین مسجداں دیاں لڑائیاں مک جان ایک محلے تین مسجداں دے جھگڑے مک جان ایک محلے تین مسجداں دے علیحدہ نماز اور اذان دے ٹائم اور طرق اور طریقے ختم ہو جان کدوں ختم ہون گے تسی اپنی نماز لے کے آؤ میں اپنی نماز لے کے آنا در مصطفیٰ تے پیش کرنے ہو جیدی نماز نبی پاک دے طریقے دے مطابق ہوئے گی او دے پیچھے کھڑو جاؤں گے جے میری نماز نبی پاک دے طریقے دے مخالف ہوئے گی میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا ایک نشان لگانا تیری ذمہ داری ہے اگلا سا ادھر نمانگا جدوں اس طریقے نو میں چھوڑ دیا جیڑا بھی طریقہ کوئی ایک عمل لے کے آؤ کوئی ایک حدیث لے کے آؤ کوئی ایک عمل ساڈا لے کے آؤ جیڑا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے طریقے دے مخالف ہوئے میں اگلا صاف بعد وچ لواں گا پہلے اس عمل کو چھوڑ کے دیوار تے ماراں گا نبی پاک دے عمل نو اپنے سینے نال لاواں اتحاد ہے مینوں آندے نے جی گستاخ ہے جی مولوی صاحب میں گستاخ ہاں میں بڑا ہی گستاخ ہاں
تیرے لہجے دا گستاخ ہاں، تیری سوچ دا گستاخ ہاں، تیرے نظریے دا گستاخ ہاں، تیری فکر دا گستاخ ہاں، تیرے طرق اور طریقے دا گستاخ ہاں۔ کیوں میں تیرے طریقے دا گستاخ ہاں؟ کیونکہ تو طریقہ مصطفیٰ کو چھوڑ کے اپنا طریقہ بنائے۔ میں تیرے طریقے دا گستاخ ہاں کیونکہ نبی دی سنت کو چھوڑ کے اپنے طریقے بنائے نہیں۔ میں تیرا گستاخ ہاں، میرے تے جتنے فتوے لگا سکتا ہے لگا فتوے۔ میں تیرے نظریے دا گستاخ ہاں کیونکہ تو نبی دا نظریہ چھوڑ کے امتی دے نظریے دے پیچھے چلتا ہے۔ میں تیرے نظریے دا گستاخ ہاں کیونکہ تو نبی دے نظریے نو چھوڑیا ہے، نبی دے نظریے نو غیر مکمل آ کے ایک امتی دے نظریے نو مکمل آ کے، حالانکہ کامل اور اکمل آزاد اس دنیا کائنات کے اندر ہے تو امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعرہ تکبیر، نعرہ مصطفیٰ، نعرہ عبداللہ سلفی صاحب۔ اور یار گل مفتی مکھائیے، امتیاں تے کاتھیاں لڑائیاں نے، امتیاں دے اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول، اوے میرے مدنی دے میٹھے میٹھے۔ حدیث سناؤ پہلے تانوں حدیث حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا یار توجہ کرنا، اللہ دے پاک پیغمبر دا صحابی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تورات کے اوراق دا مطالعہ کر رہے ہیں، تورات دے ورقیاں دا مطالعہ کر رہے ہیں۔ نبی پاک نے دیکھیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی دا اظہار کیتا۔ ابو بکر کہنے لگے وے عمر تو تورات پڑھ رہے ہیں تے نبی وال نہیں دیکھ رہا، آمنہ دے نال وال تے ویکھ۔ حضرت عمر نے دیکھیا علی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے دی حالت جنے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ دے پیغمبر غلطی ہو گئی ہے معذرت جانا، میں ویسے ہی تورات دا مطالعہ کر رہا سا۔ اوے حدیث سنو لوگو، قصہ نہیں آندا، کہانی نہیں آندی، کچی تے پکی روٹی نہیں آندی، فلاں سرکار تے فلاں حضرت تے فلاں قول تے فلاں بول، نا نا نا، نبی پاک دی حدیث پاک آندی ہے اور حدیث ہی سنانا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں، اور دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ سونا اے ہو جیا، سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدا ہی نہیں۔ اور میرے نبی دی زبان، اور میرے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن، اور ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے قرآن۔ کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں، کسے ہور دا بیان چنگا لگدا ہی نہیں۔ دل نبی دے پیار کولوں رجدا ہی نہیں۔ نبی پاک دی حدیث سنا رہے ہیں، آپ نے فرمایا عمر اگر اللہ دی زمین تے موسیٰ علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو کے آ جان، تسی مینوں چھوڑ کے موسیٰ دی پیروی کرن لگ پو، تسی میری اتباع چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام دی اتباع کرن لگ پو۔ کون موسیٰ؟ اللہ دا نبی موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ اللہ دا رسول موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ اولو العزم رسول موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ اللہ دے نال ڈائریکٹ کلام کرنے والے موسیٰ۔ کون موسیٰ؟ اللہ پاک نے جنہوں اپنی کتاب تورات عطا فرمائی، او موسیٰ حق موسیٰ سچ موسیٰ، حق موسیٰ سچ موسیٰ، غلطی تو پاک موسیٰ۔ اگر زمین پہ آ جائے تسی میری اتباع چھوڑ کے موسیٰ دی پیروی کرو، کوئی بھی میری اتباع چھوڑ کے موسیٰ دی پیروی کرے وہ اس دنیا تے گمراہ ہو جائے گا۔ میں مولوی کو سوال کرنا چاہاں، اللہ دے پیغمبر دے فرمان نبی دی حدیث نو چھوڑ کے موسیٰ علیہ السلام اللہ دے نبی اللہ دے رسول قدیم اللہ موسیٰ دی پیروی کرنے والا بندہ گمراہ ہو سکتا ہے؟ تے نبی دے فرمان چھوڑ کے مفتی تے مولوی دے فتوے منن والا کبھی بھی ہدایت یافتہ نہیں ہو سکتا، کبھی بھی ہدایت نہیں ہو سکتا۔ اگلی بات تے توجہ کرنا، اگلی جڑی بات سمجھانا چاہنا، اتفاق ہوئے گا، اتحاد ہوئے گا، متحد ہوں گے، یہ لڑائیاں مکن گیاں، یہ جھگڑے مکن گیاں۔ اللہ نے ایک ہی ہستی زمین تے بنائی ہے، جس ہستی کا نام امام الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ کیوں؟ قیامت دا دن ہوئے گا، لواء الحمد نبی پاک دے
اللہ دا جھنڈا ہم دا جھنڈا توحید دا جھنڈا نبی پاک دے ہاتھ مبارک کے جوئے گا ساری کائنات دے لوگ نبی پاک دے قدماں دے چل رہے ہون گے ساری کائنات دے لوگ نبی پاک دے پیچھے پیچھے چل رہے ہون گے نجات بھی ملے گی نبی دی فرما برداری نال اللہ دی رحمت ملے گی نبی پاک دی فرما برداری نال اتفاق اتحاد ملے گا نبی پاک دی فرما برداری نال آؤ اپنا ہر عمل حدیث تے پیش کریے اتفاق کر لئیے جیدہ عمل حدیث دے مطابق ہوئے گا او دے نال کھلو جانگے جیدہ عمل حدیث دے مخالف ہوئے گا ہر بندہ اپنا عمل صحابہ بھی اختلاف ہوندہ رہے ہیں کیونکہ مزاج مختلف سی میں پہلے بیان کر چکا صحابہ بھی اختلاف ہوندہ رہے ہیں کیونکہ سوچ مختلف سی وہ اختلاف تدو حل ہوندہ سی جدو امن اللہ دی حدیث آ جاندی سی جدو نبی پاک دا فرمان آ جاندہ سی کئی دلائل موجود ہیں لیکن میں کوئی بات پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرنا چاہوں گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے یار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت دا کیس آئے عورت زانی ہے عورت بدکار ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے اس عورت نو سنسار کر دیو اس عورت نو پتھر مار مار کے سنسار کر دیتا جائے مار دیتا جائے قتل کر دیتا جائے اور توجہ کرنا حضرت عمر پتھر مار مار کے قتل تے سنسار اپنی مرضی دے نال نہیں کروا رہے آمنہ دے لال دی حدیث تے مطابق سنسار کروا رہے ہیں نبی پاک دی حدیث پاک ہے جڑا بھی شادی شدہ مرد یا عورت زانیہ ہوئے بدکاری کرے انہوں پتھر مار مار کے سنسار کر دیو حضرت عمر امیر المومنین نے فقط حکمران نے لہذا انہوں کو اختیار ہے نبی دی حدیث بھی موجود ہے انہوں سنسار کروان لگے اس بات دا علم حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ ہویا حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمان لگے عمر نو کہہ دیو جب تک میں نہ مہربانی کر کے عورت نو سنسار نہ کروایا جائے حضرت علی رضی اللہ عنہ حضرت عمر کو لا گئے اے عمر تو کیا کر رہے ہیں عورت نو سنسار حضرت عمر کہنے لگے میں اپنی مرضی نال اس عورت نو سنسار نہیں کروا رہا میرے کول نبی دی حدیث موجود ہے حضرت علی المرتضی فرمان لگے جے تیرے کول نبی دی حدیث موجود ہے تے میرے کول بھی نبی دی حدیث موجود ہے نبی پاک نے فرمایا سی تین بندے ایسے نے رفیع القلم عن الثلاث تین بندے ایسے نے جنہاں تے حدود اللہ دا نفاذ نہیں ہو سکتا جنہاں نو سزا نہیں دیتی جا سکتی انہاں دے وچوں ایک مجنون ہے اے عورت پاگل ہے لہذا پاگل دے اوتے حد دا نفاذ نہیں ہو سکتا پاگل عورت نو سزا نہیں دیتی جا سکتی پاگل مرد نو سزا نہیں دیتی جا سکتی حضرت عمر نے اے نہیں آکھیا علی تو جان ہے نبی نے فرمایا سی لو کان بعدی نبی لکان عمر میں او عمر جے نبی دے بعد کسے نبی ہونا ہوندا تے میں عمر ہوندا میری ایڈی اونچی شان ہے میں خلیفۃ المسلمین میں امیر المومنین میری ایڈی اونچی شان ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت دا کوئی محدث ہے تے عمر ہے میری ایڈی اونچی شان ہے نبی پاک نے فرمایا میری امت دا سب تو بڑا عالم عمر ہے اتنی بڑی اونچی شان ہے علی تو مینوں کہہ رہے نا نا حضرت عمر فرمان لگے لولا علی لا کا عمر اگر آج علی نہ ہونا عمر نبی دی حدیث دی مخالفت کر کے ہلاک ہو جانا اگر آج علی نہ ہونا عمر نبی دی حدیث نو چھوڑ کے ہلاک ہو جانا میں پیغام دینا چاہ رہا ہوں لوگوں جو عمر جی ہستی اپنا فتوہ واپس لے لین اپنی بات واپس لے لین تے آج دے ملہ دی کی حیثیت ہے نبی دی حدیث دے آن دے بعد آکھے میرا امام نہیں مندا فلانا مفتی تسلیم نہیں کردا فلانا علامہ صاحب نہیں کہندے لوگوں میں کسے فرقے دی بات نہیں کر رہا میں تے دعوت دے رہا ہوں سارے رل مل کے آ جاؤ نبی پاک دے قدماں تے اکٹھے ہو جائیے کیونکہ ایک کوئی ہستی اس کائنات دے اندر جے بولاں دی گواہی عرشاں تو رب نے آپ دیتی ہے کیا فرمایا اللہ فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى إن هو إلا ایک کی ہستی ہے جدے تے اتفاق ہو سکتا ہے اتحاد
اتحاد ہو سکتا ہے وہ معصوم عن الخطا بھی ہے ایک ہی ہستی ہے جدے تے اتفاق اور اتحاد ہو سکتا ہے جدے چلن پھرن دے تذکرے اللہ قرآن وچ کرے جدے اٹھن تے بیٹھن دے تذکرے اللہ قرآن وچ کرے جدی زبان دی ضمانت اللہ قرآن وچ دے جدی بات دی ضمانت اللہ قرآن وچ دے جدی بات اللہ اپنی بات آکے پھر ایک کوئی ہستی ہے جدا نام ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دل کنا میں چرا سنوں ہے کھول اور میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول آقا دے قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من میری ایک مجبوری ہے اوے آقا دے قدماں تے چلنا ضروری ہے من یا نہ من ساڈی ایک مجبوری ہے من یا نہ من ساڈی ایک مجبوری ہے سانو امتی دے در تے نہ رول اوے سانو امتی دے در تے نہ رول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول دے کنا وچ رس نو ہے کھول میرے مدنی دے میٹھے میٹھے بول اللہ اتفاق عطا فرمائے اتحاد نصیب فرمائے انشاءاللہ یہ حکم سی قاری صاحب ہوگا میں 7:30 تو پہلے نہیں مکھانی ورنہ میرا اصول ہے جتھے کانفرنس ہوئے نا میں اتنے آدھے گھنٹے تو بعد تقریر نہیں کرتا جڑی کانفرنس جتھے میرے کلے دی تقریر ہوئے اتنے پھر 2-2 گھنٹے بھی ہو جاندی انشاءاللہ پرسوں اتوار والے دن بعد از نماز عشاء علاقے دے انشاءاللہ مشہور و معروف کانفرنس انشاءاللہ جلال آباد چوک دے اندر ضرور انشاءاللہ تساں آپ تشریف لے کے ہو جتھے انشاءاللہ عشاء کا فوراً بعد 8:15 بجے انشاءاللہ میری تقریر شروع ہو جائے گی موضوع ہوئے گا ورفعنا لک ذکرک اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا انشاءاللہ تفصیلاً گفتگو آؤ گے نا سارے آؤ گے انشاءاللہ اتفاق دا کسے لڑائی دا کسے جھگڑے دا پیغام نہیں ہر سال ہوتی ہے الحمدللہ سامنے اجازت بھی مل گئی ہے مولویاں دے حملے تو بچ گئے ہیں پہلے بڑے حملے ہوتے رہے تھانے دے چکر بھی مولویاں لوائے لیکن اللہ پاک نے اپنی رحمت فرما دیتی ہے اللہ تعالیٰ نے رحمت خاص کر کے سامنے اجازت بھی مل گئی ہے انشاءاللہ پروگرام پرسوں اتوار والے دن 12 ربیع الاول والے دن شام کا انشاءاللہ عشاء کی نماز تو فوراً بعد جلال آباد شمالی چوک دے اندر انشاءاللہ کانفرنس ہوئے گی ورفعنا لک ذکرک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے تذکرے ہون گے آپ دے پیغام دے تذکرے ہون گے اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین